Let's start Tafsirul Quran. Suratul Baqarah, Ayat number 59. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. گائز آپ لوگ اس سے حفظ بھی کر سکتے ہیں، ایک ایک آیت آپ لوگ روز حفظ بھی کر سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ترجمہ: فبدل پھر بدل ڈالا، الذین جن لوگوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولا بات، غیر الذی دوسری وہ جو کہ، قیل لہم کہی گئی انہیں، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی پر، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کیونکہ، کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تفسیر: آیت 59. مگر ان ظالموں نے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے. تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا، حبۃ فی شعرۃ دانہ بالی میں. بخاری. بتائیے کہ اس سے بڑھ کر عناد اور حکم الہی کی مخالفت اور کیا ہو سکتی تھی. اس عظیم نافرمانی کو قرآن نے فسق سے تعبیر فرمایا ہے، جس کے معنی حدود اللہ سے کلیتاً نکل جانے کے ہیں. اس بنا پر انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا. رجزاً کے معنی گو مطلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد طاعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم. بخاری. طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے. مسلم میں رجسن کی جگہ رجزن ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ قصہ سورہ اعراف میں بھی مذکور ہے، مگر وہ سورت چونکہ مکی ہے اس لیے ضمیر غائب سے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ سورت مدنی ہے اور مدینہ میں یہود سامنے تھے اس لیے ضمیر مخاطب لائی گئی ہے. الغرض ان دونوں قصوں بقرہ اور اعراف کے درمیان سیاق کے اعتبار سے 10 وجوہ سے فرق پایا گیا ہے، جن میں سے بعض کا تعلق الفاظ سے ہے اور بعض کا معنی سے. امام رازی اور امام زمخشری رحمہ اللہ نے وہ 10 فرق خوب تفصیل سے بیان کیے ہیں. سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 59، پارہ 1، پارہ رکوع نمبر 6، سورت رکوع نمبر 6. سورۃ البقرہ آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضْرِب، مارو، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، الحجر، پتھر، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اثنتا عشرہ، 12، عیناً، چشمے، قد علم، جان لیا، کل اناس، ہر قوم، مشربہم، اپنا گھاٹ، کلو، تم کھاؤ، واشربو، اور پیو، من، سے، رزق، اللہ کا، ولا، اور نہ، تعثوا، پھرو، فی، میں، الارض، زمین، مفسدین، فساد مچاتے۔ رواں ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ آیت 60۔ الحجر کا ترجمہ اس پتھر پر اس لیے کیا ہے کہ الف لام عہد کا ہے۔ الف لام جنس کا معنی تو کوئی بھی پتھر مراد ہو سکتا ہے۔ تفہیم القرآن میں ہے، وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیلی قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو، مگر ہزاروں سال کے بعد یہ بات یقین کے ساتھ کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ یہ وہی چٹان ہے اور بعد میں نہیں بنی، جبکہ اس کی کوئی سند بھی نہیں۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ،
اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک، فدعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنا رب، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، من، سے کچھ، بقلہا، ترکاری، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز، قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ، ہوا ادنا، وہ ادنا، بالذی، اس سے جو، ہوا، وہ، خیرن، بہتر ہے، اہبتو، تم اترو، مصرن، شہر، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون، جو انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور قتل کرتے، النبیین، نبیوں کا، بغیر الحق، کے، ناحق، ذالک، یہ، بما، اس لیے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والوں میں۔ رواں ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری، اور اپنی ککڑی، اور اپنی گندم، اور اپنے مسور، اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے باری غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ آیت 61 تفسیر۔ 1، من اور سلوہ کو ایک کھانا اس لیے قرار دیا کہ روزانہ یہی کھانے کو ملتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ پرندوں کا گوشت اور صحرا کی فطری خودرو چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھیں۔ پھر انہیں آزادی اور فراغت حاصل تھی جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ان چیزوں کا تقاضا کرنے لگے جن کے وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے اور جو آزاد فضا میں ملنے والے من و سلوہ کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھیں۔ پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا تھا جو ہمیشہ فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں اور جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ ذلت و مسکنت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، اور اپنے ہاتھوں کی ہلاکت اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے
حل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ مراد اس کام میں کھو جانا اور جہاد ترک کرنا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب ما یحذر من عواقب الاشتغال بآیت الزرع او مجاوزت الحد الزی امر به، یعنی کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس حد سے تجاوز میں جس کا حکم دیا گیا ہے جو خطرات ہیں ان کا باب۔ بنی اسرائیل پر بھی ان کے اس مطالبے کے نتیجے میں ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ مزید دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ نمبر 2، یہاں مصرن نکرہ اور منصرف ہے کیونکہ مصاحف عثمانیہ کے رسم الخط میں الف موجود ہے، اس لیے اس سے مراد کوئی ایک شہر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے۔ ابن کثیر۔ نمبر 3، بغضب، اس میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ باری غضب کیا گیا ہے۔ نمبر 4، فومہا، اکثر مفسرین نے اس سے مراد گندم لی ہے، بعض نے لہسن مراد لیا ہے۔ نمبر 5، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا کیونکہ یہ اس وعدے کے خلاف ہے جو سورہ ابراہیم 13 اور 14 میں مذکور ہے۔ یہ لوگ قتل کا معنی ارادہ قتل یا سخت تکلیف دینا لیتے ہیں، مگر قرآن مجید میں کئی جگہ صریحاً لفظ قتل آیا ہے، مثلاً قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 92۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے کہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے۔ رہا وعدہ الہی تو وہ عام مومنوں سے بھی ہے، دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 55۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مومن قتل نہیں ہوا، یقیناً کئی مومن قتل ہوئے اور کئی انبیاء بھی، خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے فرماتے تھے، یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیر فهذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنی دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا ہے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قتلہ نبی او قتل نبیا و امام ضلالت و ممثل من الممثلین، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ آدمی ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور گمراہی کا امام اور مصوروں میں سے کوئی مصور۔ مسند احمد۔ اگر کوئی نبی قتل ہو ہی نہیں سکتا تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ خود بائبل میں زکریا علیہ السلام کا قتل اور یحییٰ علیہ السلام کا قتل مذکور ہے۔